بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم کا آخری رکوع۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورۃ ابراہیم کا آخری رکوع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے یہاں اللہ پاک نے ایک عنوان بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کافروں کو مہلت دینا از راہ غفلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو مہلت دے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کے اعمال سے کو غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اور مت سمجھو اللہ کو غافلاً بے خبر عما یعمل الظالمون اس سے جو ظالم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ انما یؤخرہم وہ تو صرف ان کو مہلت دیتا ہے لیومن اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کھلی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں، تشخص کھلی رہیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم مہطعین دوڑتے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف، مقنعی رؤوسہم
उठाए हुए अपने सरों को, मुकने सर ऊपर को उठाया हुआ है और दौड़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, नहीं पलटती, यरतद्दु नहीं वापस आती उनकी तरफ उनकी निगाह, तरफुहुम नज़र, तरफ ये रा साकन है, रा पर जज़म है तो इसका माना होता है नज़र और निगाह। अगर त्वारफ़ा रा पर ज़बर हो तो उसका माना होता है किनारा। तारफुन और तारफुन में तर्जमे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। व अफ़इदतुहुम, और उनके दिल, हवा खाली, वो घबराहट में और परेशानी में अपनी जगह से हटकर हलक और गले की तरफ आ रहे हैं। दिल उनके खाली, हवा माशर की जो दहशतनाक सूरत हाल है उसको देखकर। व अनज़िरिन नास, और आप डराएं लोगों को, यौम यातीहिमुल अज़ाब, उस दिन से कि जिस दिन आएगा उनके पास अज़ाब। अज़ाब क्योंकि अज़ाब आने के बाद मोहलत नहीं, तो उससे पहले ही आप डरा दें। फ़यक़ूलुल्लज़ीन ज़लमू, पस कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अखिरना, हमें मोहलत दे दे, मुअख्खर कर दे, इला अजलिन करीब, करीब की मुद्दत तक थोड़ी सी मोहलत दे दे। कुरान करीम में ये लफ्ज़ कई बार आया है, अजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मुद्दत। उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फरमाएंगे वो भी आपके सामने है। तो ज़ालिम लोग ये कह रहे हैं, नुजिब दावतका, हम तेरी दावत कबूल करेंगे, वनत्तबिर रसूल, और रसूलों की पैरवी करेंगे, रसूलों का कहा मानेंगे। अवलम तकूनू, क्या और नहीं थे तुम, अक़सम तुम कसमें खाते, मिन कबलो इससे पहले, मालकुम नहीं तुम्हारे लिए, मिन ज़वाल कोई ज़वाल। दुनिया में जब थे तो कसमें खाते थे हमारी जो हुकूमत है ये ज़वाल पजीर नहीं होगी, हमारा जो सिक्का और रोब चल रहा है ये चलता ही रहेगा, हमारा मकाम, हमारी ताकत ये हमेशा के लिए है। मालकुम मिन ज़वाल, कसमें खा खा के कहा करते थे कि हमारा जो सिलसिला है, हमारे पास जो माल है और जो सवारियां हैं और जो दुनिया की आसाइशें और सहूलतें हैं ये ख़त्म नहीं होंगी, हमेशा ऐसे ही रहेंगी। कसमें खा के कहा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, व सकन तुम, और तुमने रिहाइश रखी, रिहाइश, फ़ी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, उन लोगों के मकामात में, उन लोगों की जगहों में जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। एक तो इससे खिताब अहले मक्का को है, इनके दाएं बाएं काफ़ी ऐसी कौमें थी जिन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका था। कौम आद है, कौम समूद है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ये सारे लोग इनके करीब करीब थे और इनके रास्तों पर थे। फरमाया कि तुमने रहाइश रखी, तुम रहे उन लोगों की जगहों में जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तुम्हारे करीब ही थे। व तबय्यन लकुम, और ज़ाहिर हो गया तुम्हारे लिए, कैफ़ फ़अलना, किस तरह हमने किया, बिहिम उनके साथ, कैसे उनकी पकड़ आई और उन पे अल्लाह की गिरफ्त आई। वदरबना लकुमुल अमसाल, और हमने बयान कर दी तुम्हारे लिए मिसालें। दूसरी गुजारिश जो इस आयत करीमा के ज़िमन में है, वसकन तुम, रहाइश वहाँ हो जहाँ अल्लाह वालों की बस्ती हो,
رہائش مکان بنانے اور خریدنے سے پہلے عربی میں ایک محاورہ ہے، الجار قبل الدار، ہمسایہ گھر سے پہلے، الجار قبل الدار، ہمسایہ دیکھ لیں کہ وہ کیسا ہے۔ یہاں مسجد بھی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی سہولت بھی میسر بھی ہے، اگر نہیں تو میں خود قائم کر لوں۔ اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے اندر رہنا اچھی بات نہیں۔ اسی طرح بیرون ممالک، کفار کے ممالک میں، کفار کے ملکوں میں، جہاں انسان کے ایمان کو اور عمل کو خطرہ ہو یا عقیدے کو خطرہ ہو، اس پر بھی انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں میرا عقیدہ میرا ایمان وہ بگڑ نہ جائے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، گزشتہ رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کیا ہے، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے مکر کیا، اپنا مکر۔ ان کا مکر کیا تھا؟ اللہ کے دین کو دبا دیا جائے اور دین والوں کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے ہاں ان کا مکر ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور بے شک ہے ان کا مکر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ہل جائیں، تزولا ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اتنے اتنے بڑے مکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان سارے لوگوں کی اللہ کی طرف سے پکڑ اور پھر محاسبہ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، فَلَا تَحْسَبَنَّ، آپ نہ سمجھے، یہ صیغہ تو واحد مخاطب کا ہے اور سب سے پہلے مخاطب امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں، لیکن آپ کے ذریعے خطاب ہر انسان کو ہے۔ آپ نہ سمجھیں اللہ کو مخلفہ وعدہ ہی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا، رسولہ ہو، جو اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ اللہ نے جو اپنے رسولوں اور پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ پاک غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن بدل جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ، اور آسمان بھی بدل جائیں گے۔ وبرزوا، اور ظاہر ہوں گے، سامنے ہوں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، القہار، زبردست، طاقت والا، قوت والا اور قہر والا، اپنا قہر بھی جس پر چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ قیامت کے دن جو زمین ہے یہ تبدیل ہو جائے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کوٹ کوٹ کرنا، اس کو وسیع کیا جائے گا اور اس کی لمبائی چوڑائی کو بڑھا دیا جائے گا۔ دکت الارض دکن دکا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، جیسے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے، اس زمین کو پھیلایا جائے گا، غیر الارض، زمین کے علاوہ، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی اونچ ہے نہ کوئی نیچ ہے، اور بالکل ہموار پہاڑ اور یہ بلند و بالا عمارتیں سب ختم، زمین ہموار۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء،
क़यामत के दिन लोग इकट्ठे किए जाएंगे मैदान माशर, ज़मीन सफ़ेद बैज़ा अफरा सुर्खी माइल, ज़मीन का रंग क्या होगा? सफ़ेद सुर्खी माइल। कक़ुरसतिन नकी, सारी ज़मीन ऐसे होगी जैसे मैदे की रोटी होती है, रोटी मैदे की साफ। लैसा फ़ीहा मअलमुन लिअहद, कोई निशानी नहीं किसी किस्म की, सब ज़मीन हमवार है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 6521 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2790। इसी तरह एक आदमी आता है यहूद में से और आके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद एक सवाल करता है, सवाल का जवाब हासिल करता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अगर मैं तेरे सवालों का जवाब दे दूं तुझे कोई फ़ायदा होगा? तो बड़ा होशियार आदमी था, कहने लगा मैं आपकी बात तवज्जो से सुनूंगा। आपने तकरार करके पूछा अगर तेरे सवालों का जवाब मिल जाए तुझे कोई फ़ायदा होगा? फिर यही जवाब देता है मैं आपकी बात तवज्जो से सुनूंगा। चुनाचे हदीस मुबारक में है, सहाबी हज़रत सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, नबी करीम के पास मैं खड़ा था, आपके पास एक यहूदी आलम आया और उसने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। तो सहाबी रसूल ने उसको धक्का दिया कि या रसूल अल्लाह कहो, अल्लाह के रसूल कह के पुकारो। वो कहने लगा नहीं मैं तो आपके नाम से ही पुकारूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया यकीनन मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे घर वालों ने रखा है। उस यहूदी ने अर्ज़ की कि मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। आपने फरमाया ठीक है सवाल करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल करता है कि जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से और आसमान दूसरे आसमान से बदल जाएंगे, जिस तरह इस आयत करीमा में बयान हुआ है, उस दिन लोग कहाँ होंगे, लोग किस जगह पर खड़े होंगे? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पुलसिरात से वरे, पुलसिरात के करीब अंधेरे में होंगे। यहूदी ने पूछा कि सबसे पहले किन लोगों को इजाज़त मिलेगी, किन लोगों को? तो प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया फ़ुक़रा मुहाजिरीन को सबसे पहले इजाज़त मिलेगी। फिर उसने ये सवाल कर दिया कि जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहले उनको क्या तोहफ़ा मिलेगा? आपने फरमाया मछली के जिगर का बड़ा हुआ हिस्सा, ज़्यादा तो काबिद हूतन, मछली के जिगर का बड़ा हुआ हिस्सा। फिर उसने अगला सवाल किया कि उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा खाना पेश किया जाएगा? आपने फरमाया जन्नत के उस बैल को ज़बह किया जाएगा जो जन्नत ही के अतराफ में चरता है, खाता पीता है। अगला सवाल कर लिया लोग पिएंगे क्या? तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोग ऐसे चश्मे से पानी पिएंगे जिसका नाम सलसबील होगा। तो सम्मा सलसबीला, सलसबील उस चश्मे का नाम होगा। ये सुनकर यहूदी ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया है। और ये सवाल का जवाब लेने के बाद फिर कहने लगा कि मैं आपसे और भी चंद एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने उन सारे सवालों का जवाब दिया। बाद में अल्लाह पाक ने उसे फिर ईमान की तौफीक अता फरमा दी। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 315, सही मुस्लिम शरीफ के आगाज़ में ही चंद अहादीस को छोड़कर ये हदीस पाक मरवी है, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान। तो गुजारिश करने का मकसद ये था कि ज़मीन
بدل جائے گی، جس طرح اس آیت کریمہ میں ہے، احادیث میں بھی ہے، سفید رنگ سرخی مائل جیسے میدے کی روٹی، اور لوگ پل صراط کے قریب جمع کیے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے مجرم لوگوں کو، یومئذ مقرنین، اس دن جکڑے ہوئے، مقرنین جکڑے ہوئے، فی الاسفاد، زنجیروں میں ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہیں زنجیروں کے اندر۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس، سرابیل لباس، ان کے کرتے، من قطران، گندک سے۔ گندک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آگ کو کتنی جلدی پکڑتی ہے اور کیسے بھڑکتی ہے آگ کے شعلوں کے ساتھ۔ تو یہ جو قطران گندک ہے، یہ دنیا کی گندک نہیں، یہ جہنم کی گندک ہے، یہ دنیا کی گندک سے کئی گنا زیادہ حرارت کو پکڑتی ہے اور اس کے اندر تپش پیدا کرتی ہے اور دھماکے کرتی ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کا لباس، ان کی قمیص وہ گندک سے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے کمایا، جو کمایا اس کا بدلہ مل جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب حدیث پاک میں اس لباس کے متعلق جو گندک کا لباس ہے، 4 چیزوں کا بیان ہے۔ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث کے راوی سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اربع من الجاہلیہ، فرمایا 4 کام جاہلیت کے ہیں، جاہلیت والے 4 کام، لا یترکونہن، لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہالت والے 4 کام کرتے رہیں گے۔ نمبر 1، الفخر فی الاحساب، اپنے حسب میں فخر کرنا، حسب میں میرا حسب ایسا ہے، میرا حسب بلند ہے، اور اس میں فخر کرنا، یہ جاہلیت کی بات ہے، اسلام کی بات نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا والطعن فی الانساب، اور طعنہ کرنا نسب میں، کسی کے نسب میں طعنہ کر دینا، یہ بھی جاہلیت کا کام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ پہلا فرمایا الفخر فی الاحساب، حسب میں فخر کرنا، اور دوسرا الطعن فی الانساب، نسب میں طعن کرنا، اور تیسرا فرمایا والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ فلاں ستارہ ہے، بارش ہوگی، اس کی وجہ سے یہ نجومی کا سسٹم، نجومی باوے، ستاروں پر سارا سسٹم چلانے والے، اس کا ستارہ اچھا ہے، اس کی لکیر ایسی ہے، الاستسقاء بالنجوم۔ اور چوتھا فرمایا والنیاحہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ 4 کام جاہلیت میں تھے، اور فرمایا پیارے رسول علیہ السلام نے لوگ اس کو کرتے رہیں گے۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ فرمایا والنائحۃ، نوحہ کرنے والی جو عورت ہے، نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی، اذا لم تتب قبل موتہا، جب وہ توبہ نہ کرے اپنی موت سے پہلے، اگر موت سے پہلے توبہ کر لے، اللہ پاک سے معافی مانگ لے تو یہ معاملہ الگ ہے۔ اگر توبہ نہ کرے اپنی موت سے پہلے تو قام یوم القیامہ، اسے کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ وعلیہا،
سربال من قطران، اور اس پر لباس ہوگا گندک کا۔ یہ جو آیت کریمہ میں آیا ہے سرابیلہم من قطران، یہی لفظ اس حدیث پاک میں ہے۔ یہاں جمع کا لفظ ہے سرابیل، اور حدیث پاک میں واحد کا لفظ ہے سربال۔ سربال من قطران، اس پر لباس اور قمیص وہ گندک سے، اور درع من جرب، اور اوڑھنی دوپٹہ وہ خارش والا، جس سے جسم کو خارش ہوتے رہے، وہ خارش بھی جہنم کی، یہ دنیا کی خارش نہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف میں ہے، کتاب الجنائز باب التشدید فی النیاحہ، حدیث نمبر 934۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانا ہے واسطے لوگوں کے، بلاغ پہنچانا، للناس یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے پیغام ہے، اللہ کا پیغام۔ جن کو پہنچ گیا وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، پڑھ کر انشاءاللہ آگے پڑھانا ہے، جیسے پیغام حاصل کیا ہے اس طرح اس کو آگے پہنچانا ہے۔ بلاغ یہ پیغام ہے، کس کے لیے؟ للناس، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ ڈرائے جائیں ساتھ اس کے، قرآن کریم کے ساتھ۔ یہ پیغام ساری لوگوں کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں ساری کائنات کی طرف رسول ہوں۔ اسی طرح یہ پیغام ہے للناس، تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، یقیناً وہ معبود اکیلا۔ یہ ہے پوری سورت کا خلاصہ۔ جس طرح کئی بار عرض کیا گیا کہ جو کسی بھی سورت کی آخری آیت کریمہ وہ ساری سورت کا خلاصہ ہوتی ہے۔ سورت ابراہیم میں کل 7 رکوع اور 52 آیتیں، تو ساری آیتوں کا خلاصہ آخری آیت کریمہ میں لوگوں، انما ہوا الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، خلاصہ۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ الباب یہ جمع ہے عقلوں والے۔ اسی طرح اللہ پاک نے بار بار اس بات کا تذکرہ فرمایا سورۃ الانعام کے اندر بھی، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس قرآن کریم کے ساتھ، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس آدمی تک وہ پہنچے گا، کتاب اللہ، جس آدمی تک بھی پہنچ گیا اسے اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ ساری کائنات کے لیے یہ پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا جائے گا کہ لوگوں، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اللہ پاک نے اسی سورہ مبارک کی آیت نمبر 14 میں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج من الظلمات الی النور، تاکہ تم نکالو لوگوں کو تاریکیوں سے الی النور، روشنی کی طرف، الی النور، روشنی کی طرف، اس کتاب کے ذریعے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، واصلح لنا شاننا کلہا لا الہ الا انت، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.